Because we were the first district in the whole of subdivision who rescued more than 400 tourist passengers who were stuck in different valleys of subdivision Sheringal and Kumrat and adjacent valleys. So they were in time rescued, and with the grace of Allah, a single casualty was not happen, which is a big honor not only to the district but also to the brave people of this subdivision who offered their houses, who offered their hujras, and who worked day and night in rescuing those tourists. And with the grace of Allah, we couldn't see and none witnessed a single casualty in the whole of this rescue operation. And that was completed through heli and by foot and through local transportation as well. اور امید ہے کہ ہم سب مل کے جو ہے مشکلات کا سامنا کریں گے. کلائمیٹ چینج آج کل ایک برننگ ایشو ہے جی. صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا کے سارے ممالک ایز اے ورلڈ ہم اس چیلنج کو درپیش، اس کی وجہ سے جو ہمیں مشکلات درپیش ہیں اس سے ہم لڑ رہے ہیں. اور کوشش یہی ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت اور تمام ڈونر ایجنسیز اور حکومت کے زیر سایہ جتنے بھی انیشیٹوز ہیں مل کر جو ہے اس کلائمیٹ چینج کا تدارک کریں گے. اور پھر سب ایل او ایز ہمارے سائن ہوئے ہیں پی ڈی ایم اے کے ساتھ، آن فارم واٹر مینجمنٹ، فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور اس طرح کے کچھ اور ہمارے ڈپارٹمنٹ جو کہ ڈائریکٹلی انوالو ہیں امپلیمنٹیشن کے بلاک 2 پروگرام کی ایکٹیویٹیز کی. یا جو فرٹیلائزر یہ انسان اپنے خوراک کے لیے جو کھاد اور پیسٹیسائڈ کا یوز کرتے ہیں، وہی فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ پھر جب اس کا ڈیگریڈیشن ہوتا ہے، پھر سائل کے ساتھ انٹریکشن کے بعد یہ جب نائٹرس آکسائڈ اور سلفر آکسائڈ میں کنورٹ ہوتا ہے تو فضا میں اس سے گندگی اور یہ جو پولوشن بنتا ہے یہ گلوبل وارمنگ کا ذریعہ بنتے ہیں. Humans' activities, 1800 human activity have been the main driver of climate change, primarily due to burning fossil fuels like coal, oil and gas. 1800 صدی نبات چکم کلائمیٹ کی چینجز را روان دی اغازیات تر دا ہیومنز دا وجنہ دی. سنگا دا ہیومن دا وجنہ دی، ہمین دا وجنہ دا سی دی چی مور زمونگا زیاد شو، فیول چکم دے دا اغی استعمال زیاد شو، مونگا اینتن چکم بلڈنگز گرمو یا مختلف دغا کی انڈسٹریز کی چمون سرکم دغا یوز کی گی، آئی دا وجنہ کاربن ڈائی آکسائڈ چی دے اغا ریلیز کی گی. نو کاربن ڈائی آکسائڈ چی دے دا مین سورس دے، مین کاز دے چی آغی دا وجنہ ٹمپریچر مون سر انکریز کی گی اور آب و ہوا خرابی. دا سلسلہ کے صوبائی حکومت پروونشل ڈپارٹمنٹ سے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ یہ پالیسی جوڑا کرا اور پالیسی کے دا ہر ڈپارٹمنٹ دا ایگریکلچر، اریگیشن، پبلک ہیلتھ، دا ہیلتھ، دا ایجوکیشن، دا فارسٹ، دا فشریز وائلڈ لائف، دا لائف سٹاک، دا څومره کنسرن ډپارټمنټس دي د دوی سره خپل انډیکیټرز په هغه پالیسۍ کې ښودلي دي چې ستاسو په پرایورټي کې دا انډیکیټرز دي، په شارټ ټرم کې بیا دا انډیکیټرز دي اور په لانگ ٹرم کے ساتھ دا انڈیکیٹرز دی. میرا نام حماد بیگ ہے جی. صوبائی لیول پہ گلوف 2 پروجیکٹ کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن میں دیکھتا ہوتا ہوں. آج کا دن 8 اکتوبر 2022 ہم قدرتی آفات کی آگاہی کے حوالے سے ہم نے یہ دن منایا ہے شرینگل یونیورسٹی اپر دیر میں. اور گلوف 2 پروگرام جو ہے قدرتی آفات کے آگاہی اور اس کے تدارک کے حوالے سے ملکی لیول پر منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ، صوبائی لیول پہ لائن ڈپارٹمنٹس، پی این ڈی، ہماری آن فارم واٹر مینجمنٹ اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم اے کے ساتھ شراکت میں اپنے امور سر انجام دے رہا ہے. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ کمیونٹی کی سطح پر بھی عوام کو آگاہ کیا جائے قدرتی آفات اور ان کے جو وجوہات ہیں ان کے بنا پر. گلوف 2 جو ہے گلیشیئر لیک آؤٹ بس فلڈ کا جو پروجیکٹ ہے، یہ تمام ان ایریاز میں جہاں پہ ہمارے گلیشیئرز ہیں اور جن کو ماحولیاتی آلودگی اور ماحولیاتی جو ہمارے دنیا کے کلائمیٹ
جو ایوریج ٹیمپریچر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو جو خطرے کا سامنا ہے ان کے تدارک پہ کام کر رہا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس پروجیکٹ کے اختتام پر ہم اپنے فرائض سر انجام دینے میں کامیاب ہوں گے. جی پی ڈی میں کی طرف سے ان کولیبریشن ود UNDP یہاں پہ نیشنل ڈیزاسٹر اویئرنیس ڈے کا اہتمام کیا گیا شہیدبینظیربھٹو یونیورسٹی میں. اس ڈے کا آبزروینس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ کس طرح ہم اپنے جو علاقہ ہے اس کو نیچرل ڈیزاسٹر اور ہیومن میڈ ڈیزاسٹر سے کس طرح اس کو محفوظ رکھیں گے، اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کیا کہ کس طرح ہم اپنے اس خوبصورت علاقے کو ڈیزاسٹر سے بچائیں گے، اور ساتھ میں اپنے فارسٹ کو کس طرح ہم پریزرو کریں گے، انکروچمنٹ کو کس طرح ہم اس کے لیے پلاننگ کریں گے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر تفصیلاً بحث ہوئی. اسٹوڈنٹس نے بھی پارٹیسپیشن کیا، ولیج کونسل ولیج سیکرٹریز نے بھی پارٹیسپیشن کیا، اور انشاءاللہ یہ سارے اپنے اپنے علاقوں میں یہ پیغام پہنچائیں گے کہ ہم نے فارسٹ پروٹیکشن کرنی ہے، گرین کٹنگ کو رکوانا ہے، انکروچمنٹ کو رکوانا ہے، اپنے ریورز اپنے اسٹریمز ان کو صاف ستھرا رکھنا ہے تاکہ آئندہ اس قسم کا سلسلہ نہ بن جائے. آج ہمارے شرینگل یونیورسٹی میں ایک ایونٹ تھی، وہ گلاف 2 کے حوالے سے یہاں پر جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے منعقد کی تھی. اس میں تقریباً سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور علاقے کے منتخب نمائندگان، ولیج سیکرٹری سب نے شرکت کی. اس میں یہ بتایا گیا کہ آج نیشنل ڈیزاسٹر اویئرنیس ڈے ہے، اس کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا تھا. اس میں آگاہی قسم کی آگاہی کہ قدرتی آفات سے کیوں آتے ہیں اور قدرتی آفات سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. اس حوالے سے UNDP گلاف 2 ہمارے کمراٹ ویلی میں بھی آلریڈی وہ کام کرتے ہیں، اور 1 سال سے تقریباً وہاں کمیونٹی بھی بنی ہوئی ہے. اس کمیونٹی کے تھرو وہ بہت سے کام بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں وہاں پر. تو وہاں پر ابھی جو کام وہ کر رہے ہیں وہ پروڈکشن والز بھی ہے، اس میں چیک ڈیمز بھی ہے، پلانٹیشن بھی ہے، اور اس میں جو ایگریکلچر جو چینلز ہے اس پر بھی وہ آلریڈی کام کرتے ہیں. لیکن ہم جو ڈیمانڈ علاقے کی نسبت سے اس کو کرتے ہیں اس میں وہ انتہائی کمی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر زرعی اراضی ہے، اس کی جو واٹر چینل کے لیے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو پیسوں کی ضرورت ہے وہ بہت کم پیسے دیتے ہیں وہاں پر. یہاں پر جو پروٹیکشن وال ہے، جیسے ابھی جو فلڈ آئے ہیں انہوں نے پروٹیکشن وال نہ ہونے کی وجہ سے کافی نقصانات کیے ہیں. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پروٹیکشن وال بھی پرووائڈ ہمیں کر لیں. باقی جہاں جہاں پر پلانٹیشن کی ضرورت ہے، ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا اپنی کمیونٹی کی طرف سے کہ وہاں پر آپ میوہدار درخت لگائیں. آج اس ایونٹ میں ہمیں یہ آگاہی مل گئی. ہم انشاءاللہ اپنا قوم کو بھی متحرک کریں گے کہ ہم گرین جو ہے نا فارسٹ اس کی کٹائی نہیں کریں گے. لیکن ہم نے یہ ڈیمانڈ آج اس پروگرام میں بھی کیا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ عوام کو بھی ریلیف دے. کم از کم یہاں پر ہیڈ کے لیے کوئی ایسا بندوبست کیا جائے، یا گیس میں سبسڈی دیا جائے، گیس پرووائڈ کیا جائے. اسی طرح سے انرجی پاور جو ہے نا جنریٹر بڑے بڑے بنائے جائے تاکہ ہیڈ کا کام ہو. جب ہیڈ کا کام ہو جائے گا آٹومیٹکلی فارسٹ کی کٹائی اس میں روک تھام ہو جائے گی. اس لیے ہماری کٹائی نہیں ہوگی، فارسٹ کی کٹائی نہیں ہوگی، فلڈ نہیں آئے گا. فلڈ نہیں آئے گا تو پورا پاکستان انشاءاللہ نقصان سے بچ جائے گا.